اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو سورہ بقرہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ سورہ بقرہ کا ہم نے اس کا ترجمہ 163 آیت کا ترجمہ 163 سے 165 تک ہم نے ترجمہ بتایا۔ اب ہم اس کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اس لیے دنیا میں اللہ کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمایا، آپ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کا موجود ہونا اس بات کی علمی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ کیا جب تم کسی بڑی عمارت کو دیکھتے ہو تو تمہاری عقل یہ نہیں بتاتی کہ اس عمارت کا کوئی بنانے والا ہے، جبکہ تم نے اس عمارت کے بنانے والے کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا؟ یہ اصول کافی کتاب توحید سے لیا ہے انہوں نے۔ ان آیات میں یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اس کو قائم رکھنے والا، چلانے والا بھی اللہ ہے، موت اور زندگی دینے والا بھی اللہ ہے۔ اس لیے مشرکوں کا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے کہ کائنات کا خالق برہما جی ہیں، قائم رکھنے والے وشنو جی ہیں، اور موت زندگی دینے والے دیو جی ہیں، اور دولت دینے والی لکشمی دیوی ہے۔ اس طرح ان آیات میں توحید خالص کی تعلیم دے کر شرک اور مخلوق پرستی کی جڑ کو پروردگار عالم نے کاٹ دیا ہے۔ دوسرا پیغام ان آیات میں یہ دیا گیا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یہ وہی اللہ ہے جس نے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اقبال نے کہا، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ہم بس اپنے تن من دھن سارا کچھ اس دنیا میں لگا دیتے ہیں اور جو ہے غافل ہو جاتے ہیں اس کی طرف سے کہ جس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا، جس نے ہمیں اپنے لیے بنایا۔ یہ تمام کائنات، یہ یہاں کی دنیا کی ہر شے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی، چھوٹی سے لے کے بڑی تک۔ کس کے لیے ہوائیں چلتی ہیں، کس کے لیے سورج نکلتا ہے، کس لیے کے آرام کے لیے رات آتی ہے، کس کے معاش کے لیے دن طلوع ہوتا ہے، کس کے لیے گھر ہوتے ہیں، کس کے لیے پوری کائنات ہوتی ہے، درخت، بیل، بوٹے، اناج، سب چیز، یہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ سب ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پروردگار عالم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو آسمان کی تخلیق کے عجائبات جو ہیں، یہ قرآن کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ نہ کوئی سورج کسی چاند کی رفتار میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، اور نہ رات دن کے سلسلوں میں کہیں کوئی بد نظمی پائی جاتی ہے۔ یہ تمام سورج اور چاند تارے نہایت باقاعدگی کے ساتھ فضا میں تیر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے آسمان کو یوں تھام رکھا ہے کہ وہ زمین پر بلا حکم پروردگار عالم گر نہیں سکتا۔ نیز اللہ نے فرمایا، ایسے ایسے ستارے بھی ہیں جو 50,000 سال میں اپنے مرکز کے گرد چکر پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ ایسے دن بھی ہیں۔ اب سورہ معارج میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہے، کیا زبردست باتیں ہیں، ہمارے تو سر پہ سے گزر جاتی ہیں، ہم تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیسے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا کیا حسین مناظر بتائے ہیں، کیسی کیسی معرفت کی باتیں ہیں کہ سورہ حج میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا ایک دن
تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ اور پھر فرمایا سورہ معارج میں ایسے دن ہیں جو تمہارے 50,000 سال کے برابر ہیں۔ ایک دن، ہمارا ایک دن اللہ کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اب تک جب تک انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، ستاروں کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ معلوم ہو چکی ہے۔ ان میں ایسے ایسے سورج بھی ہیں جو زمین سے 1,00,000 گنا بڑے ہیں، اور ان کی روشنی اتنی تیز ہے کہ 8,00,000 مکمل چاند مل کر بھی اتنی روشنی نہیں دے سکتے، جبکہ ہمارے سورج کی روشنی دوسرے سورج کی روشنی سے 8 گنا کم ہے، جبکہ ایسے چاند اور سورج کی تعداد بے انتہا ہے۔ یہ سب چاند، سورج، زمینیں اپنے اپنے مدار کے اوپر گھوم رہی ہیں، مگر ان میں کوئی ٹکراؤ یا بد نظمی پیدا نہیں ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آیت کا پیغام یہ ہے کہ انسان کائنات کے اس نظام کو جو دن رات ہمارے سامنے چل رہا ہے جانوروں کی طرح نہ دیکھے، بلکہ اس پر اپنی عقل استعمال کرے اور ساتھ ساتھ ضد، تعصب اور ذاتی مفادات سے آزاد ہو کر سوچے، سمجھے اور غور کرے، تو لازمی طور پر وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ عظیم الشان کائنات کسی قادر مطلق اور حکیم مطلق کی زیر نگرانی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ رد شرک کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان کی تکمیل کا راز کیا ہے؟ قرآن حکیم کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جبکہ اللہ ہی ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا سکتا ہے۔ تو کیا اب ہم الٹے پیروں حق سے پھر جائیں؟ کیا ہم اپنی حالت اس انسان کی جیسی بنا لیں جسے شیاطین صحراؤں اور جنگلوں میں حیران و پریشان پھرائیں، جبکہ اس کے ساتھی اس کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہوں کہ ادھر ہماری طرف آ جا۔ کہہ دیجئے کہ صحیح رہنمائی اور ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے۔ اسی کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ ہم کائنات کے پالنے والے مالک کے سامنے سر اطاعت جھکا دیں، اس طرح کہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں، خدا کی ہر نافرمانی سے بچتے رہیں، کیونکہ وہی تو اللہ ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے سمٹا کر چلے جاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بالکل صحیح طور پر ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، اور پھر جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جا تو اسی وقت وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کا حکم بالکل سچی حقیقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن ساری کی ساری بادشاہی بریکٹ میں ظاہر بظاہر بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ وہ دیکھی اور اندیکھی سب کی باتوں کا اچھی طرح جاننے والا ہے، اور گہری مصلحتوں کے مطابق بالکل ٹھیک ٹھاک دانائی کے ساتھ کام کرنے والا ہے، اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ الانعام 6 سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی آیت کا نشان ہے 71 سے 74 تک۔ وہ کتنا واضح طریقے سے پروردگار عالم نے کہا کہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، شیطانوں نے اس کو بھٹکا دیا، اس کے ساتھی جو ہدایت پر اس کو بلا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچو، نماز پڑھو، اس کے ہدایت کے اوپر عمل کرو، دیکھو زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ مگر کیا ہے کہ وہ بھٹکتا چلا جا رہا ہے، آگے سے آگے، آگے سے آگے۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ ایک دہریے نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ لوگ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جبکہ وہ انہیں دیکھ بھی نہیں سکتے؟
اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت امام نے ارشاد فرمایا خدا کا دیدار ایمان کی روشنی میں دل و دماغ سے کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عقل خدا کے وجود کو بالکل اسی طرح دیکھتی ہے جس طرح آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اللہ کی آیتوں، نشانیوں اور مخلوقات کو دیکھنا اور اللہ کی کتاب کو پڑھنا اللہ کی عظمت کو دیکھنا ہے، بلکہ اللہ ہی کو دیکھ لینا ہے۔ اس پر اس زندیق نے کہا کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ خود کو لوگوں پر ظاہر کر دے تاکہ وہ اسے دیکھ لیں؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم اللہ سے ایسی بات طلب کر رہے ہو جو امر محال ہے، عقلاً ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کی ذات ہم سے بہت بلند و بالا ہے۔ ہماری ان آنکھوں سے اس کو دیکھ لینا اور ہاتھوں سے چھو لینا کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے سامنے حجاب ہی میں رہے گا۔ تو آپ دیکھیں ہم اپنے سورج کو تو 1 منٹ دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اگر تھوڑا سا بھی اس کی طرف دیکھ لیں تو کہہ رہے جس نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سورج چاند بنا دیے اور ستارے بنا دیے اور سیارے اور کائنات بنا دیے، ہم میں اتنی طاقت ہے کہ ان مادی آنکھوں سے اس کو دیکھ سکیں؟ اس کو صرف دیکھا اور پہچانا عقل کی آنکھوں سے جاتا ہے۔ میر انیس نے بہت اچھا شعر کہا، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے۔ جس طرح ہم کسی شاعر کو اس کے کلام سے، کسی آرٹسٹ کو اس کی تصویر سے، کسی کاریگر کو اس کی مصنوعات سے، کسی مصنف کو اس کی تصنیف سے، کسی استاد کو اس کے لیکچر، تقریر یا شاگردوں سے، کسی طالب علم کو اس کے حل کیے ہوئے پرچوں سے، کسی ایڈمنسٹریٹر کو اس کے انتظامات سے، کسی ڈاکٹر کو اس کے علاج سے، کسی حاکم کو اس کے انصاف سے، کسی عالم کو اس کے کردار سے پہچانتے ہیں، اسی طرح اپنے رب، اپنے پروردگار کو آسمانوں اور زمین کی عظیم تخلیقات کے حوالے سے بخوبی پہچان سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اپنے رب کو پہچانیے، اس کی عبادت کیجیے، کیونکہ جن چیزوں کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کرنے کا، اگر وہ ہم نے نہ کی تو بہت مشکل میں پڑ جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔